5 وہ رہنما جنہوں نے امریکہ کو چیلنج کیا اور پھر قتل کر دیے گئے۔ نمبر 1، چے گویرا۔ چے گویرا ارجنٹینا کے ایک مشہور مارکسسٹ تھے۔ چے گویرا مشہور مفکر کارل مارکس سے متاثر تھے۔ یہ کیوبا کے مشہور انقلابی رہنما بنے۔ اس وقت کیوبا پر امریکی حمایت یافتہ ڈکٹیٹر فرنانچو باتیستا کی حکومت تھی۔ چے گویرا کے انقلابیوں نے باتیستا کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، جس کے بعد چے گویرا نئی مارکس رجیم کے انتہائی اہم لیڈر بن کر ابھرے۔ کیوبا کے بعد چے گویرا دیگر ریاستوں میں انقلاب پھیلانے نکل پڑے، یہاں تک کہ چے گویرا نے جنگی انقلاب پر ایک کتاب بھی لکھی۔ یہ چے گویرا ہی تھے جنہوں نے سوویت یونین کا اپنا ایٹمی ہتھیار کیوبا لانے پر آمادہ کیا۔ سن 1965 میں چے گویرا نے انقلاب کو دیگر ریاستوں تک پھیلانے کے دوروں کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے چے گویرا کانگو کے کنشاسا گروپ کو انقلابی ٹریننگ دینے گئے، لیکن یہ اس میں ناکام رہے۔ پھر چے گویرا بولیویا گئے، لیکن وہاں پہلے سے امریکی CIA کی پراکسی تنظیم کا غلبہ تھا، جس نے چے گویرا کو گرفتار کر لیا اور 9 اکتوبر 1967 کو فوراً قتل کر کے قصہ تمام کر دیا۔ نمبر 2، سعودی کنگ شاہ فیصل۔ شاہ فیصل بن خالد ال سعود سن 1964 میں سعودی عرب کے بادشاہ بنے۔ انہیں موجودہ سعودی عرب کا بانی کہا جاتا ہے، کیونکہ شاہ فیصل نے بدھوں کے قبائل کو متحد کر کے جدید سعودی عرب کی تعمیر شروع کی۔ شاہ فیصل ایک انقلابی رہنما اور شدید اسلام پسند مسلمان رہنما تھے، جنہیں امت مسلمہ میں بہت پسند کیا جاتا تھا۔ شروع میں شاہ فیصل کے لیے امریکہ سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے، یہاں تک کہ امریکہ سے کافی تعداد میں اسلحہ بھی خریدا، لیکن فلسطین کے معاملے پر شاہ فیصل کی امریکہ اور مغرب سے ٹھن گئی۔ شاہ فیصل آزاد فلسطین کے حمایتی تھے، جبکہ امریکہ اور مغرب اسرائیل کی پشت پناہی کرنے لگے۔ شاہ فیصل نے مغربی ممالک کی جانب سے اسرائیل کی حمایت پر سخت احتجاج کیا، یہاں تک کہ اسرائیل کی سائیڈ لینے پر شاہ فیصل نے سن 1973 میں امریکہ اور مغرب کے سعودی تیل کی سپلائی بند کر دی، جس سے امریکہ اور مغربی ممالک میں کھلبلی مچ گئی، کیونکہ ان کا سارا دار و مدار سعودی تیل پر تھا۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ 25 مارچ 1975 کو شاہ فیصل کو اپنے ہی بھتیجے نے گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ کہتے ہیں کہ قاتل کی پشت پر امریکی CIA تھی۔ نمبر 3، ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کے آئین کا بانی کہا جاتا ہے۔ بھٹو پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم دونوں عہدوں پر فائز رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ہی پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ بھٹو کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے تھا اور بھٹو ایک سخت سوشلسٹ تھے۔ بھٹو نے پاکستان کی تمام انڈسٹریوں کو قومیہ لیا، جس سے ملک میں شدید معاشی بحران پیدا ہوا۔ ملک کی ترقی رک گئی، انڈسٹریاں بند ہو گئی۔ بھٹو کے خلاف پورے ملک میں احتجاج شروع ہو گئے تو بھٹو نے مخالفین کو دبانے کے لیے پولیس کے ذریعے ان پر شدید کریک ڈاؤن کروایا۔ دوسری طرف امریکہ میں جیمی کارٹر صدر منتخب ہوئے۔ جیمی کارٹر کے بھٹو سے تعلقات بگڑ گئے۔ جیمی کارٹر پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر بھٹو میں شدید ناراض تھے۔ امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام بند کرے۔ پھر سن 1970 میں بھٹو کی حکومت ایک مارشل لا سے ختم کر دی گئی اور اس کے خلاف مخالف سیاستدان حکیم سعید کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ یہ کیس کئی سال چلتا رہا۔ بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام ثبوتوں کی بنیاد پر بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل سن 1979 میں پھانسی دے دی گئی۔ نمبر 4، صدام حسین۔ صدام حسین عراق کے انتہائی طاقتور مسلم رہنما تھے۔ صدام نے عراق پر پورے 24 سال حکومت کی۔ صدام حسین نے سن 1968 کے انقلاب میں انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا۔ سن 1970 میں صدام حسین نے عراقی پیٹرولیم کمپنی اور بینکوں کو قومیہ لیا، جس کے بعد عراق معاشی طور پر دیوالیہ ہو گیا۔ صدام حسین کے دور کو ظالمانہ دور کہا جاتا ہے۔ ان کے اقتدار کے دوران 2.5 لاکھ عراقی قتل ہوئے۔ سن 1980 میں عراق نے اپنے پڑوسی ملک ایران پر حملہ کیا، جس کے 10 سال بعد کویت پر بھی حملہ کیا گیا۔ صدام حسین دونوں جنگیں ہار گئے، لیکن پھر بھی اقتدار پر ان کی گرفت مضبوط رہی۔ سن 2003 میں امریکی اور اتحادی افواج نے صدام حسین پر کیمیائی ہتھیاروں کا جھوٹا الزام لگا کر ان کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے عراق پر حملہ کر دیا۔ صدام حسین امریکیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ امریکیوں نے ان کے خلاف عدالت میں کیس چلایا، جس میں انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ 30 دسمبر 2006 کو عین عید کے دن صبح سویرے امریکیوں نے صدام حسین کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ جو بھی امریکہ کے خلاف جائے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ نمبر 5، معمر قذافی۔ قذافی نے لیبیا کے سن 1969 کے انقلاب میں اہم کردار ادا کیا تھا، جس کے بعد وہ اقتدار میں آئے تو اپنی موت تک یعنی کہ سن 2011 تک مسلسل برسر اقتدار رہے۔
قذافی ایسے لیڈر تھے جنہوں نے اسلامی بھائی چارے اور اسلامی اخوت کو پروان چڑھایا۔ قذافی نے لیبیا کو جمہوریہ میں تبدیل کیا۔ سن 1970 سے لے کر 1980 تک قذافی بہت سخت مزاج رہے۔ قذافی نے قریبی ممالک مصر اور چارٹر پر حملے کیے۔ قذافی بیرونی ملیشیا کے ذریعے انقلاب کے حامی تھے۔ امریکی صدر رونلڈ ریگن قذافی کو سوویت یونین کا بغل بچہ سمجھتے تھے۔ امریکہ نے لیبیا کو دنیا میں تنہا کیا۔ قذافی نے مغرب سے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن امریکی فیصلہ کر چکے تھے کہ اسلام پسند قذافی کسی صورت قبول نہیں۔ امریکی CIA نے لیبیا میں سن 2011 میں کرپشن مٹاؤ تحریک کے نام پر پرتشدد مظاہرے شروع کروائے اور پھر ان مظاہروں کو خانہ جنگی میں تبدیل کروایا، جس کے امریکی حکم پر نیٹو افواج نے زبردستی لیبیا پر حملہ کر کے قذافی کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا۔ پھر اسی CIA نے قذافی کو پکڑ کر مظاہرین کے درمیان مار مار کر قتل کر دیا۔